اگر آج آپ نے یہ والی ویڈیو مکمل دیکھ لی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واؤ کے اوپر کھڑا زبر ہو اور آگے یا ہو تو اس کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، یا کو پڑھنا ہے یا واؤ کو پڑھنا ہے یا کھڑے زبر کو پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الضحیٰ میں آتا ہے، وہاں پر بھی ویسے ہی پڑھا جاتا ہے، اس لفظ میں بھی ویسے ہی پڑھا جائے گا، اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا پڑھنا یا نہیں پڑھنا۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں جس کے اوپر میں نے ابھی ایرو رکھا ہوا ہے ریڈ کلر کا، یہاں پر دیکھیں حمزہ ہے، حمزہ اس لفظ میں حمزہ کے بعد واؤ ہے، یہاں پر دیکھیں واؤ سے پہلے جو حمزہ ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے بعد والا واؤ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا۔ عام طور پہ واؤ پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر لوگ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، جن کو پتہ ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے صحیح پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر واؤ ہے، اس واؤ کو نہیں پڑھیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کس وجہ سے نہیں پڑھیں گے، ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ لفظ دیکھیں جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، اب یہ ریڈ کلر کا آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے، یہاں پر آخری حرف ہے اس لفظ کا جیم، جیم کے اوپر شد ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ شد والا حرف کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم یہاں سٹاپ کرنا چاہیں، رکنا چاہیں، شد پڑھا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا، یا نیچے جو زیر ہے پڑھی جائے گی نہیں پڑھی جائے گی، پڑھیں گے تو کس طریقے سے پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے تو اس کی وجہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر، مختصر سی ویڈیو ہے اور آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سسٹر ہیں، آج انہوں نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ میں کوشش میں ہوں، اس کوشش میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی میرا اچھا رشتے کا سبب بنا دے، کسی اچھی جگہ پہ یا وہ میرا رشتہ ہو جائے، اور میرے پیرنٹس جو ہیں وہ اچھی جگہ پہ میرے رشتے کا چناؤ کریں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے ان کے لیے بھی دعا کریں، ان کا رشتہ کسی اچھی جگہ پہ ان کا سبب بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اچھے اسباب بنائے، نیک رشتہ ملے ان کو، جو ان کی نیک خواہشات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائے۔ اور بھی کافی ساری اسٹوڈنٹس ہیں جو یوٹیوب سے سیکھتی ہیں، انہوں نے بھی کہا ہوا ہے بیمار ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں۔ میں نے بھی ابھی مغرب کی نماز پڑھی ہے تو اس کے بعد دعا کی ہے، آپ سب سے گزارش ہے آپ بھی دعا کریں، کسی کی بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر سکتا ہے، اور ہماری اور میری دعا سے اگر کسی کی زندگی اچھی ہوتی ہے تو اس میں اور کیا صدقہ جاری ہے۔ سسٹر ہیں، انہوں نے بھی دعا کی ہے کہ میری طبیعت جو ہے بہت زیادہ خراب رہتی ہے، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، بیماریوں سے نجات فرمائے۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 112 سٹارٹ کر رہے ہیں، اس میں لفظ بلفظ سیکھیں گے، آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، آیت نمبر 196 سٹارٹ ہو رہی ہے اور رکوع نمبر 8واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، دوسرا پارہ ہے، آپ ساتھ ساتھ قرآن پاک اوپن کر کے سیکھ بھی سکتے ہیں۔ حمزہ لام زبر ال، حا جیم زبر حج، جیم پیش جو، الحج، حمزہ شین زبر اش، ہا پیش ہو، را میم دو پیش رم، میم عین زبر ما، لام باو پیش لو، میم کھڑا زبر ما، تا دو پیش تن، معلومات۔ جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو تا ساکن ہو جائے گا، جب ساکن کریں گے اس وقت وقف کرتے ہوئے یہ تا کے اوپر جو دو پیش ہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں را کے اوپر دو پیش ہیں، آگے میم ہے، یہاں پہ ادغامی جر ملون ہو رہا ہے۔ ادغام کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا، اور ادغامی حروف جر ملون ہے 6، یا را میم لام واو نون، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف جر ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے۔ یہاں پر دو پیش کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد میم آ رہا ہے حروف جر ملون میں سے، یہاں پہ ادغامی جر ملون ہو رہا ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے، اشہر معلومات، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ لام کے بعد واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جیم کا وقف ہے آپ کر سکتے ہیں، جائز ہے کرنا، یہاں پہ رک سکتے ہیں۔ فمن فرض فیہن، اب یہاں پر فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، فا زبر فا، را زبر را، ضاد زبر ضا، فرض، نون ساکن کے بعد فا ہے، حروف اخفا میں سے جو 15 حروف آپ کو میں نے بتائے تھے، کئی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں،
ان حروف میں سے ایک حرف ہے فا، حروف اخفا میں سے، نون ساکن کے بعد آ رہا ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا نون ساکن کا، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے، فمن فمن فرض۔ اب اس کے بعد ہے فا یا زیر فی، ہا نون زیر ہن، فی ہن، نون کے اوپر زبر ہے، نون کو اس لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے دوسری لائن کے ساتھ، نون لام زبر نل، لام کے بعد ہا ہے بریک، ہا جیم زبر حج، جیم زبر جا، حجا، فیہن الحج، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فا زبر فا، لام الف زبر لا، را زبر را، فا زبر فا، ثا زبر ثا، فلا رفث، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، فا پیش فو، سین واو پیش سو، قاف زبر قا، فسوق، ولا فسوق، واو زبر وا، لام الف زبر لا، جیم زیر جی، دال الف زبر دا، لام زبر لا، ولا جدالا، فا لام زیر فل، حا جیم زبر حج، جیم زیر جی، فل حجی۔ اب فا کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں یا ہے، اب پھر الف ہے، ان دونوں حرف کو چھوڑ دیں گے، فل، حا جیم زبر حج، جیم زیر جی، حجی۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، یہ تو ہے، یہاں پہ اگر سٹاپ کرنا چاہیں تو سٹاپ کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب رکیں گے تو کیسے پڑھیں گے، یہ شد والا حرف ہے، یہ یاد رکھیے گا، جب ساکن حرف ہو اس کے اوپر اگر وقف کریں تو اس کو اس کے مطابق پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کو دبا کے نہیں پڑھا جاتا، زور دے کے نہیں پڑھا جاتا آخری حرف پر، شد والے ساکن حرف پر۔ لیکن جب کسی حرف کے اوپر شد ہو اور وہاں اسی حرف کے اوپر آپ نے سٹاپ کرنا ہے، رکنا ہے، تو اس حرف کو پڑھتے ہوئے دبا کے پڑھیں گے، تھوڑا سا زور دے کے پڑھیں گے تاکہ وہ شد کی جو ہاف حالت ہے وہ پڑھی جائے۔ اب یہاں پر ہا کے بعد جیم ہے، جیم کے اوپر شد ہے، شد کے اس حرف کے نیچے زیر ہے، جیم کے نیچے۔ جب ہم یہاں پہ سٹاپ کریں گے، رکیں گے، تو یہاں پر پڑھیں گے، زیر کو تو نہیں پڑھیں گے، ظاہر سی بات ہے، زیر اس وقت پڑھا جائے گا جب اس کو ملا کے پڑھیں گے، یعنی یہاں پہ رکیں گے نہیں، سٹاپ نہیں کریں گے۔ اور اگر یہاں اس کو ملا کے پڑھیں گے تو زیر تو پڑھا جائے گا، یہاں پر رکیں گے اس وقت زیر نہیں پڑھا جائے گا، لیکن جیم کے اوپر جو شد ہے اس کی ہاف حالت پڑھی جائے گی۔ کیسے؟ فی الحج، حج، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہے وما تفعلوا، واو زبر وا، یہ یاد رکھیے گا، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے، جب تک ہونٹ گول نہیں ہوں گے اس وقت تک واو صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں وا، یہ غلط ہے، وا وا اس طریقے سے پڑھا جائے گا، میم الف زبر ما، وما، میم کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، الف مدہ ہے۔ الف مدہ کی تعریف آپ کو میں نے کیا بتائی تھی؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، جب الف مدہ ہو تو ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، وما، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہے تا، فا زبر تف، عین زبر عا، تف عا، لام واو پیش لو، تف علو۔ یہاں پر ایک اور چیز آپ کو سمجھاتا چلوں، یہ جو تا ہے دو نقطوں والا، یہ دو نقطوں والا تا، اس کا مخرج سن لیں، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے دو نقطوں والا، اور یہ بریک پڑھا جائے گا، اس کو کبھی بھی آپ نے پر نہیں پڑھنا، موٹا نہیں پڑھنا۔ کیسے؟ تا، تا، کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو، یہ غلط طریقہ ہے، دو نقطوں والا کاف، اس کا ساؤنڈ ہے تا، اس طریقے سے، تا، فا زبر تف، عین زبر عا، تف عا۔ اور کچھ لوگ یہاں پر یہ بھی غلطی کرتے ہیں، فا کے ساتھ جب ملاتے ہیں کوئی بھی حرف تو وہاں پر فا میں قلقلہ کر جاتے ہیں۔ کیسے؟ تفعلوا، تفعلوا نہیں پڑھنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، فا کے اوپر زبر پڑھا جا رہا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ حروف قلقلہ صرف 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں
جب یہ ساکن ہوتے ہیں ان میں قلقلہ ہوتا ہے، ان حروف کے علاوہ کسی حرف میں قلقلہ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اب فا جو ہے حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اس لیے اس کو پڑھتے ہوئے قلقلہ نہیں کریں گے۔ تفعلوا یہ غلط ہے، آواز جم جائے، تفعلوا، اس طریقے سے سمجھ آپ کو لگ گئی ہوگی۔ عین کو پڑھتے وقت آپ نے اچھے طریقے سے کلیئر کر کے پڑھنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ تفعلوا، اس طریقے سے۔ اب لام کے بعد واو ہے، واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے، یہ واو مدہ کی تعریف آپ کو بتا رہا ہوں، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اور جب واو مدہ ہو تو ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ اب ایک الف کی مقدار کی پہچان آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے جیسے ہی وہاں سے لانگ کرنا ہے، لمبا کرنا ہے، ویسے ہی آپ نے یہاں سے اپنے ایک ہاتھ کی جو کوئی بھی فنگر لے لیں، اس کو آہستہ آہستہ اوپن کریں اور پھر بند کریں۔ جتنی دیر میں وہ بند ہوتی ہے کھلتی ہے اتنی ہی دیر کو ایک الف کی مقدار کہا جاتا ہے۔ یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ تفعلوا، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہے یہاں پر دیکھیں، من خیر یعلمہ اللہ، میم نون زیر، من خا یا زبر، خی را یا دو زیر، رین یا عین زبر یا، لام میم زبر لم، ہا لام پیش ہل، لام کھڑا زبر لا، اللہ ہا پیش ہو، اللہ، یہاں پر سمجھنے والی بات ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہاں پر یہ جو آپ کو یہ دیکھیں را کے نیچے دو زیر ہیں، یہاں پر آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ ایک تو نون ساکن ہے، یہاں پہ نون ساکن کے بعد خار ہے حروف حلقی میں سے، یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ اظہار حلقی کی تعریف کیا ہے؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، جو آپ کو میں نے 6 حروف بتائے تھے، حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حروف حلقی ہیں۔ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ان حروف میں سے، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اظہار حلقی ہوتا ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اظہار حلقی کا مطلب کیا ہے۔ اظہار حلقی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نون ساکن ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھا جائے، چھپا کے نہیں پڑھنا۔ اخفاء کا مطلب چھپا کے پڑھنا، اور اظہار کا مطلب اس کو ظاہر کر کے پڑھنا۔ اگر یہاں پہ اخفاء ہوتا تو ہم اس کو پڑھتے من کانا، اس طریقے سے آواز ناک میں جاتی۔ اب یہاں پہ خا ہے نون ساکن کے بعد، تو یہاں پہ اظہار ہے، تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ نون کو ہم ظاہر کریں گے، من خی، من خیرین، اس طریقے سے۔ اب را کے نیچے 2 زیر ہیں، آگے یا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے سمجھنا ہے یہ ادغام یرملون ہے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کو ادغام کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر 2 زیر کی تعریف آپ کی اس کو بتا دوں، آپ کو اس کی تعریف بتا دوں ادغام کی۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، وہ حروف یرملون جو آپ کو میں نے 6 بتائے تھے، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 حروف میں سے کوئی نون ساکن نون تنوین کے بعد آ جائے تو کیا ہوگا؟ ادغام یرملون ہوگا۔ اب یا جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد یا آ رہا ہے، تو یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا اور ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے یا، عین زبر یا، لا، بلکہ ہجے کر چکے ہم، یعلمہ اللہ۔ اب لفظ اللہ ہے، یہ لفظ اللہ سے پہلے پیش ہو تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے، اس کو اس لیے یہاں پر موٹا کریں گے، پر پڑھیں گے۔ جب وقف کریں گے تو ہا ساکن ہو جائے گا، اور ملا کے پڑھیں گے تو اس کے اوپر جو پیش ہے وہ پڑھا جائے گا۔ وقف کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔
اب اس کے بعد ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى واو زبر وا تا زبر تا زا واو زبر زو واو زبر وا وَتَزَوَّ زا کو پڑھتے ہوئے سیٹی آئے گی، دال واو پیش دو، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے وَتَزَوَّدُوا۔ اب یہاں پر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں زوّدو، سب کی بات نہیں کر رہا، جن کو نہیں پتا ان کی بات کر رہا ہوں، زوا زوا نہیں پڑھنا، واو کو ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے زوا وَتَزَوَّدُوا، اس طریقے سے فا زبر فا حمزہ نون زیر ان نون زبر نا فَإِنَّ، یہاں پر نون کے اوپر شد غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، خا یا زبر خوئی را زا زبر رز زا الف زبر زا خوئی رزا دال تا زیر دت تا قاف زبر تق دت تق واو کھڑا زبر وا دت تق وا۔ یہاں تک ہم نے پڑھا، اب یہ یہاں پر سمجھنے والی بات ہے کہ یہاں وقف کرتے ہوئے کیسے پڑھیں گے، پھر ہم اس کو ساؤنڈ میں پڑھ لیتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، یہ ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ۔ جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو واؤ کے اوپر جو کھڑا زبر ہے یہ پڑھا جائے گا، اور آگے جو یا ہے اس یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کریں گے تب بھی اس یا کو نہیں پڑھیں گے، وقف کریں گے یعنی رکیں گے تب بھی اس یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہاں پر را کے بعد الف لام ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، را کو ڈائریکٹ زا کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، خیر الزاد التقوی۔ اب قاف جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ آپ کو میں نے بتایا تھا جب ساکن ہوں تب ان میں قلقلہ ہوتا ہے، تو یہاں پر قاف ساکن ہے اس لیے یہاں پر قلقلہ کیا جائے گا۔ اب قلقلہ کیا ہے؟ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے جنبش، یعنی آواز کا لوٹنا۔ جیسے آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں، جیسے بال کو جو ہے اس پہ دیوار پہ مارتے ہیں، ربڑ والی جو بال ہوتی ہے، جیسے ہی دیوار پہ مارتے ہیں فوراً واپس لوٹتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ کہتے ہیں۔ اس کو جس طرح وہ لوٹ رہی ہے اسی طرح آواز جو ہے، زبان جب بھی کسی مخرج میں لگتی ہے تو فوراً واپس لوٹتی ہے، جو آواز لوٹتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قلقلہ کہا جاتا ہے۔ تو ہم یہاں قاف کے مخرج میں زبان کو لگائیں گے، زبان کی جڑ کو، تو دیکھنا کیسے آواز لوٹتی ہے، تقو تقوا، اس طریقے سے اس کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو کی آواز آ رہی ہے نا، یہ قلقلہ ہے۔ خیر الزاد التقوی، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہے واتقونی، واو کو تا کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، واو تا زبر وات تا زبر تا وتا قاف واو مشقو نون زیر بی واتقونی، قاف کے بعد واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیں یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، یا کھڑا زبر یا، اوپر مد بھی ہے، اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے۔ ایک الف کی مقدار اس کو لمبا 2.5 سے 3 الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور حمزہ کے بعد واو ہے، یہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ واو کے اوپر جزم ہے کہ نہیں ہے، جزم نہیں ہے یہاں پر۔ اب ہم اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے، یعنی اگر اس کے اوپر جزم ہوتا واو کے اوپر تو پھر ہم اس کو پڑھتے یا اولل، اب یہاں پر واو کے اوپر جزم نہیں ہے تو اس کا مطلب واو کو ہم نہیں پڑھیں گے، تو صرف حمزہ کے اوپر جو پیش ہے وہ پڑھا جائے گا، یا اولل اولل، لام لام یاد لل، حمزہ لام زبر ال، با الف زبر با با زیر بی، یا اولل الباب، اس طریقے سے۔